अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ, कराची पाकिस्तान से। ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के ज़ेर एहतमाम हम उलूम दीनी में ये प्रोग्राम करते हैं और ये ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया जाता है। इसके सरबराह मोहम्मद नवाज बुलियाना साहब हैं और आज हमारा जो मौजू है वो है मुफ्सदाते सौम, यानी रोजा तोड़ने वाले अमूर। वो कौन सी अमूर हैं जिनसे रोजा टूट जाता है। अभी इनमें हमारे पास अभी हम ना सिर्फ ये बल्कि इनके साथ जो हमारे और भी मौजूआत हैं उसमें ये है कि रोजा तोड़ने वाले अमूर कौन कौन से हैं, पहले इस पे बात करेंगे। और उन पर उनमें सिर्फ कजा वाजिब होती है, वो वाली वो है, उसका जिक्र है। फिर कजा रखने के अहकाम है। फिर वो अमूर हैं जिनसे रोजा जो है नहीं टूटता। यानी ये सारी बातें आपको जो है बहुत ही मुख्तसर अंदाज में। और दूसरा फिर रोजे का कुफारा क्या है, अगर आपका रोजा जो है आपका रोजा टूट जाता है या आप रोजा नहीं रख रहे हैं या क्या सूरत हाल होती है, उसके लिए कुफारा आपको क्या देना है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। तो आज रोजे के हवाले से बात करती हूँ कि रोजा तोड़ने वाले अंगूर कौन कौन से हैं। दो किस्में हैं इसकी। इसमें पहली किस्म है ऐसे मुफसिदात, यानी ऐसा रोजा तोड़ने वाले अमूर जिनसे सिर्फ कजा वाजिब होती है। यानी अगर आपका रोजा टूट गया है तो कुछ ऐसे अमूर हैं जिनसे सिर्फ आपने कजा रोजा रखना है, ठीक है। और ऐसे भी अमूर हैं कि जिनसे आपका रोजा टूट गया है तो आपको कजा और कुफारा दोनों अदा करना पड़ता है। तो रोजा तोड़ने वाले जो अमूर हैं वो उनकी दो किस्में हैं। एक में सिर्फ आपको कजा रखना पड़ता है रोजा, और दूसरी वाली एक किस्म में आपको कजा के साथ साथ कुफारा भी देना पड़ता है। यानी रोजा अगर आपका टूट जाता है तो उसमें दो तरह के अमूर शामिल होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो अमूर कौन कौन से हैं जिससे सिर्फ आपको कजा अदा करनी पड़ती है। कजा वाजिब है और कजा वाजिब आप पर हो जाती है और आपने कजा कजा जो है वो अदा करनी होती है। और अगर आपने, यानी इसके पॉइंट्स बहुत सारे हैं, 20 25 26 पॉइंट है, बल्कि इससे भी कुछ ज्यादा है। और फिर उसके बाद हम दूसरी तरफ आएंगे कि वो मुफसदात जिनसे कजा और कुफारा दोनों वाजिब होते हैं उनकी तरफ जाएंगे। लेकिन पहला जो हिस्सा है हमारा वो मुफसदात हैं, वो अमूर हैं जिनसे सिर्फ कजा वाजिब वाजिब होती है आप पर। तो अगर आपने 7 इफ्तार कर ले, मसलन एक रोजेदार कुल्ली कर रहा था कि बगैर इरादे के हलक में पानी चला गया, तो ऐसी सूरत में रोजा तो फासिद हुआ लेकिन सिर्फ कजा लाजिम आएगी। अगर आप कुल्ली कर रहे थे, पानी आपके हलक में चला गया, और जो है ऐसी सूरत में रोजा तो फासिद हुआ लेकिन सिर्फ कजा लाजिम आएगी। अगर 7 7 अगर आपका अफ्तार आप कर लें, 7 आप अफ्तार कर लें, ठीक है। या फिर आप एक कुल्ली कर रहे थे और बगैर इरादे के आपके हलक में पानी चला गया है, और जो है उससे फिर आपका रोजा फासिद हो जाता है। तो कोशिश करते हैं जब हम कुल्ली कर रहे होते हैं तो यही कोशिश होती है कि हमारा पानी हलक में ना जाए, ठीक है। तो आपका जो है फिर आप पे कजा वरना वाजिब हो जाती है। इसी तरह किसी ने जबरदस्ती अफ्तार कराया या सोने की हालत में खा पी लिया। आप सो रहे थे, आपको पता ही नहीं था कि आपका रोजा है, आपके पास कोई चीज रखी हुई थी, मेवा रखा हुआ है, कुछ और चीज रखी हुई है, थोड़ी थोड़ी आदमी मुंह में डालता रहता है ऐसी चीजें, आपको अंदाजा नहीं था और आपने वो अपने सोते हुए अपने मुंह में डाल लिया या सोते में उसे खा लिया, या किसी ने जबरदस्ती आपका अफ्तार करा दिया, तब भी आप पर कजा वाजिब हो जाएगी। आपका नाक और कान में आपने दवा दवा डाली, हुक्का हुक्का पी लिया, या नाक और कान में दवा डाली, या सर के जख्म में दवा लगाई और दिमाग में गई, या पेट के जख्म में दवा लगाई और वो पेट में गई, तो सिर्फ कजा करें, ठीक है। तो आपने नाक और कान में जब हम दवा डालते हैं, वो हमारे नाक कान में दवा डालते हैं, या सर के जख्म में दवाई लगाई और वो दिमाग तक चली गई, या कान से भी होता है हमारी दवाई दिमाग तक चली जाती है, हलक में आ जाती है, तो अगर वो दवा आपके पेट के जख्म में आपने दवाई लगाई थी और पेट में चली गई है तो सिर्फ आप पर कजा वाजिब हो जाएगी, कुफारा नहीं है, कजा है इन सब बातों पर। इसी तरह कंकरी निगलने कह आने पर जबरदस्ती हलक में लौटाने या फिर मुंह भरकर अपनी ख्वाहिश से कह करने, आंसू या पसीना मुंह में जाने के बाद नमकीनियत महसूस करने पर भी आपको कजा आपको वाजिब आ जाती है। तो देखिए आपने ख्याल रखना है, कोई कंकरी निकल गए या कोई और चीज आप निकल गए
अव्वल तो निकल नहीं सकते, लेकिन हो जाता है, ऐसा कभी हो जाए कोई ये चीजें, चूंकि मुमकिनात में से हो सकता है कुछ भी, तो उसके लिए भी फिर दीनी अहकामात दे दिए गए हैं। तो अगर आपको जबरदस्ती आपको कह आने पर आपने जबरदस्ती हलक में से वापस ले गए, आपको वोमिटिंग हो रही थी, लेकिन आपने सोचा मेरा रोजा है, रोजा खराब ना हो जाए, कहीं कहीं मुंह भर के ना कह आ जाए, मैं इस कह को वापस अंदर ले जाता हूँ। तो अगर आप उस उल्टी को, वोमिटिंग को वापस अंदर ले गए, तब भी आपका कजा हो जाएगा। तो आपने मुंह में नहीं लेके जाना, या मुंह भर कर अपनी ख्वाहिश से आपने, एकदम आपको हो रहा था, दिल मतली हो रहा है, आपने कहा मैं वोमिटिंग कर लूं, वोमिट कर लूं, तो आपने कह ये उल्टी जो है अपनी ख्वाहिश से कर लिया, आपने मुंह भर कर वो हो गई, तो आपका जो है वो कजा हो गया, आपका रोजा कजा करना पड़ेगा, फिर आपको रोजा आपका खत्म हो जाएगा, आप कजा रोजा रखना पड़ेगा। इसी तरह आपके आंसू हैं या पसीना है और वो आपके मुंह में चला जाता है, लेकिन और आपको नमकीनियत महसूस होती है, ये नमक महसूस होता है आंसुओं का और आपको पसीने का, तो आपको जो है वो फिर कजा करनी है। और सहरी के वक्त के बाद की तो सिर्फ कजा करे। अच्छा, फिर ये कि सहरी या अफ्तारी के, अफ्तारी सहरी और अफ्तारी आपने की, बाद में मालूम हुआ कि सहरी अफ्तार का वक्त नहीं था, यानी अफ्तार वक्त से पहले कर लिया और सहरी वक्त के बाद की, तो सिर्फ कजा करे। ठीक है, तो आपने देखिए बहुत एहतियात की जरूरत होती है कि आपने रोजा पहले खोल लिया और इसी तरह से रोजा आपने देर तक सहरी जो है उसके बाद तक कर लिया, आपको पता नहीं था या जैसा भी था, तो आपको फिर कजा आप पर वाजिब आ जाती है। सेवन, कुछ खा पी लिया, ठीक है, कुछ खा पी लिया, बाद में ख्याल आया कि रोजा अफ्तार हो चुका है, फिर कसरतन खा लिया, ठीक है, तो ये भी आपको फिर वाजिब वाजिब कजा हो गई आपके ऊपर। अच्छा, सोती, अच्छा इसी तरह से आपने कोई आपका शरीक हयात है, आप उसके साथ हैं और सोते सोते हुए या उस जुनून की हालत में या सोने की हालत में आपने उसके साथ जो है वो कोई अमल किया, तो वो भी आपकी कजा आप पर वाजिब आ जाएगी। ये तो हम सबके इल्म में है। सारे रमजान के महीने में ना रोजा रखने की नीयत की, ना अफ्तार की, तो कजा लाजिम आएगी। यानी पूरा आपने रमजान के महीने में ना ही रोजा रखने की आपने नीयत की और ना ही अफ्तार की, तो कजा लाजिम आएगी। ठीक है, तो बहरहाल अफ्तार पे तो बैठते हम सब लोग, सुबह सादिक तक नियत नहीं की थी, फिर खा लिया, इसलिए कि जब नियत ही नहीं की तो सिरे से रोजा ही नहीं हुआ। सुबह शादी तक आपने नियत नहीं की थी और फिर खा लिया, और इसलिए कि जब नियत ही नहीं की तो सिरे से आपका रोजा ही नहीं हुआ, तो आपने रोजा रखना ही रखना है। मींह बरसता हो या बर्फ पड़ती है, बारिश हो रही है, ओले परस रहे हैं या किसी के मुंह में वो आ जाए, तो आप पर कजा लाजिम हो जाएगी, रोजा कजा लाजिम आएगी, रोजा फासिद हो जाएगा, यानी रोजा खत्म हो जाएगा, आपका खराब हो जाएगा। इसी तरह आपने रोजे की हालत में जो है वो अपने जिनसे मुखालिफ के साथ जो है उसको प्यार किया या लिपटाया, तो उस प्यार किया या उसे के साथ कोई अमल किया, तो आपका रोजा जो है फासिद हो जाएगा। इसी तरह आप जो है रोजे की हालत में आपकी जो है वो क्या कहना चाहिए, कुछ खराज हो जाता है, तो आपका उस वक्त भी आप पर कजा लाजिम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपको पाक ख्यालात रखने हैं अपने, उन चीजों से बचना है, ऐसी चीजों को नहीं देखना है, ऐसी चीजों की तरफ नहीं जाना है जो आपकी तहारत के जुमरे में आपके आ जाती हैं, और उनकी तरफ आपने नहीं जाना है। तो आपने पहले तहारत को मद्देनजर रखना है, उसके बाद ही आप जो है आगे जाएंगे। एक सेकंड, कॉल आ रही थी दरमियान में किसी की। अच्छा, इसी तरह से अगर किसी ने दांतों में रंगीन धागा दबाया, है ना, धागा होता है ना, हम सुई धागा, आजकल तो सिलाई हो रही होती है रमजान में, कपड़े सी रहे हैं, तुरपाई कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो अगर आपने दांतों में रंगीन धागा दबा दिया, उसका रंग जबान पर आया या हलक में चला गया, तो रोजा फासिद हो गया और आपको फिर कजा रोजा रखना होगा। इसी तरह अगर दांतों में चने के दाने से बड़ा कोई टुकड़ा फंस जाए, वजू में भी यही होता है और उसमें नमाज में भी है कि अगर फंसा हुआ है तो आपको वजू भी नहीं होता, नमाज भी नहीं होती। अगर चने चने से जो आपका दांतों में आपका अगर कोई चने से छोटा, तो ना रोजा फासिद होगा। अगर आपका चने के बराबर आपका कोई चीज मुंह में जाती है ना, चने के दाने से बड़ी कोई चीज जाती है, चना चना तो थोड़ा बड़ा सा होता है ना, अगर उतनी बड़ी या उससे बड़ी कोई चीज फंस जाती है दांतों में और वो मुंह में चली जाए,
تو پھر وہ قضا لازم ہو جاتا ہے اگر وہ منہ میں چلا گیا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ ٹکڑا چنے سے چھوٹا ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا اور نہ ہی قضا لازم آئے گی. ٹھیک ہے, چنے سے اگر چھوٹا ہے تو پھر آپ پر قضا لازم نہیں آتی. لیکن یہ نہیں کہ جان بوجھ کر پھنس گیا تھا وہ تو اتفاق سے, لیکن ایسا نہیں کہ جان بوجھ کر آپ نے کچھ منہ میں ڈال دیا, چھوٹا سا ہے ہلکا سا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں تو چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, روزے میں تو ہمیں پتہ ہی ہے. اچھا, مرد عورت سے یا یہ میں نے ابھی آپ کو بتا ہی دیا ہے. تو اگر مطلب یہ اسی طرح سے اس باقی عوامل بھی ہیں کہ ہماری جسمانی رغبت جو ہے جن سے مخالف کی طرف, اس صورتوں میں بھی اگر آپ اس کی طرف راغب بھی ہوتے ہیں یا اس حوالے سے کوئی خراج بھی ہو جاتا ہے سوچ کر بھی, تب بھی آپ کا روزہ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کو دوبارہ روزہ رکھنا پڑتا ہے اور قضا آپ کو روزہ رکھنا ہوگا, قضا واجب ہو جائے گی آپ کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو اس حوالے سے بتائی ہے. ابھی مزید اور آگے ہیں. جو چیز کھانے کی نہ ہو, مثلا کنکر ہے, بیج ہے, مٹی ہے یا کاغذ کا ٹکڑا ہے, اگر آپ نے اسے مدن نگل لیا, آپ نے اسے نگل لیا, منہ میں رکھا اور نگل گئے نیچے الگ سے, بشرطے کہ وہ چنے کے دانے کے برابر ہے یا اس سے زائد بڑا تھا, تو صرف ایک روزے کی قضا لازم آئے گی. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے کوئی بھی چیز منہ میں رکھی, بیج رکھ لیا, مٹی کا ٹکڑا تھا یا کنکر تھا یا کوئی اور چیز چھوٹی سی تھی جو چنے کے دانے کے برابر ہے اور یا اس سے بڑی ہے, تو پھر آپ پر ایک روزہ جو ہے وہ قضا لازم آ جائے گا. اچھا, اس کے بعد دانتوں سے نکلا ہوا خون, جو آپ کے دانت میں سے خون نکلتا ہے, اکثر ہوتا ہے کسی کے دانتوں میں سے خون نکلتا رہتا ہے, اکثر و بیشتر اس طرح سے ہوتا ہے. تو اگر آپ کے دانتوں میں سے نکلا ہوا جو خون ہے وہ آپ نگل گئے, اندر منہ میں لے گئے واپس, بشرطے کہ وہ خون آپ کے تھوک سے زیادہ نہ ہو. ہمارا جو منہ میں لعاب ہوتا ہے, جب وہ ہم اسپٹ کرتے ہیں, باہر تھوکتے ہیں, تو وہ زیادہ ہوتا ہے. اس سے اگر اس کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو, اور وہ آپ نے خون اتنا نگل لیا, ذرا سا معمولی سا ہے تو وہ تو آپ کے دانت سے نکلا تھا, پتہ نہیں چلا, محسوس نہیں ہوا. لیکن اگر وہ جو خون دانت سے نکلا اور وہ آپ کے لعاب جو منہ میں تھوک بنتا ہے, تھوک بنا ہوا ہے, بن جاتا ہے اتنا تھوک, اس کے سے زیادہ ہو, اتنا خون آپ نے نگل لیا, تو پھر آپ کو روزہ قضا رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور رمضان شریف کے بھولے سے کچھ کھا پی لیا اور یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے قصدن کھا پی لیا, تو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. جب آپ نے سوچا کہ جی میں نے بھولے سے پہلے کچھ کھا لیا تھا آپ نے, اور اس کے بعد پھر آپ نے سوچا کہ جی میں نے تو کھا پی لیا تو میرا روزہ ٹوٹ گیا, اب آپ نے کچھ کھا ہی پی لیا, سچ مچ ہی کھا پی لیا, تو روزہ ٹوٹ ہی گیا, ختم ہی ہو گیا روزہ آپ کا. تو پھر آپ کا لازمی, آپ کے اوپر پھر تو قضا لازم آ گئی ہے, پھر تو آپ نے قضا رکھنا ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, رمضان شریف کے سوا دوسرے دنوں میں کوئی اور روزہ قصد توڑ ڈالنا چاہے وہ نفل روزہ ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ نے رمضان کے علاوہ اور دنوں میں جب روزے رکھتے ہیں, جن کے بارے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں آپ کو, چاہے وہ نفل روزہ ہی آپ کا کیوں نہ ہو, آپ نے اگر جو ہے وہ روزہ قصدن توڑ دیا, تو روزہ خود بخود توڑ دیا, تب بھی آپ کو اس روزے کا بھی جو ہے قضا رکھنی پڑے گی. یعنی وہ روزہ جو آپ دوسرے روزے رکھتے ہیں, رمضان کے علاوہ جو روزے رکھے جاتے ہیں, اگر وہ بھی آپ نے توڑ دیا تو بھی آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا, اس روزے کے بدلے بھی آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. اچھا, انیما لیتے ہیں یا کسی اور ذریعے سے پیٹ میں دوا پہنچانے سے بھی آپ پر قضا لازم آ جاتی ہے, یعنی آپ کو قضا روزہ رکھنا پڑے گا. انیما لیتے ہیں, کسی کو کانسٹیپیشن بہت سخت ہو جاتی ہے, یعنی قبض ہو جاتا ہے بہت زیادہ سخت, اور پیٹ میں بہت تکلیف ہو رہی ہے, بہت زیادہ درد ہو رہا ہے, تو آپ نے انیما لے لیا یا ڈاکٹر کے پاس گئے, انیما ڈاکٹر نے دے دیا آپ کو, تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. اور آپ نے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کے بعد انیمل لینے کے بعد آپ کا جو ہے دوبارہ سے پھر آپ کو روزہ رکھنا ہوگا, قضا روزہ رکھنا ہوگا. وہ روزہ تو آپ کا ختم ہو جائے گا, فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مفسدات سوم میں آپ کی چیز آ جائے گی. حکا, بیڑی, سگریٹ پینا, وہ چیزیں جن سے دھواں منہ میں لیا جائے, مثلا دھونی وغیرہ لینے سے بھی آپ کو جو ہے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ حکا لے رہے ہیں, حکا بھی آپ کا دھواں جس سے آپ کے منہ میں جا رہا ہے, یا کوئی اور دھواں بھی اگر آپ کے منہ میں جا رہا ہے, تو دھونی وغیرہ آپ لے رہے ہیں اور دھونی سونگ رہے ہیں آپ, تو گھروں میں دی جاتی ہے نا, دھونی دے رہے ہیں مچھر بھگانے کے لیے, کسی اور چیز کے لیے, وہ بھی اگر آپ کے حلق میں جا رہا ہے تو آپ کو جو ہے پھر روزہ جو آپ کا قضا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کو قضا روزہ رکھنا پڑتا ہے. دانتوں سے گوشت کا ٹکڑا یا ریشہ یا کسی غذا کا ریزہ اٹکا ہوا ہو, اور جو وہ اٹکا ہوا ہو خلال یا زبان سے نکال کر نگل جائے, تو صرف قضا لازم آئے گی. یعنی اگر آپ کے داڑھ میں کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی,
अब सहरी में आपने खाना खाया, सालन सालन से रोटी खाई, गोश्त का टुकड़ा अटका हुआ था, आप परेशान हो रहे थे, उस वक्त तो निकला नहीं, बाद में आपने जबान से उसे निकाल लिया, और वो निकाल के निगल भी लिया। अगर आप निगल लेंगे उसे अंदर तो आपका रोजा कजा हो जाएगा, आपको रोजा रखना पड़ेगा, रोजा आपका टूट जाएगा, आप पर कजा लाजिम आ जाएगी। बशर्ते के, अच्छा इसमें भी वही शर्त है, बशर्ते को टुकड़ा जो था ना आपका चने के बराबर, तो हमारी ये शुरू से मैं आपको बता रही हूँ कि चने के बराबर कोई चीज या चने से बड़ी कोई चीज, अगर उससे छोटी है और वो आपके हलक से नीचे उतर गई है तो वो तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन चने के बराबर और चने से बड़ी कोई चीज मुंह से बाहर निकाल कर आपने फिर निगल लिया, बनी हुई चीज निकाली मुंह से और फिर निगल ली, तो ख्वाह वो चने से कम ही क्यों ना हो, रोजा टूट जाएगा। उसे निकाली और उसको फिर दोबारा से मुंह में रखकर आपने निगल लिया, तो फिर आपका रोजा टूट गया, और आपको जो है उसके बाद आपको जो है दोबारा से रोजा रखना, कजा रोजा रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद बिला उज्र फर्ज, वाजिब और मुअय्यन के रोजे ना रखना, तो उसमें भी आपको फिर कजा रोजे रखने हैं। और जो है किसी उज्र के बिना पर रोजे छूट जाए आपके, उसके बाद भी आपको कजा रोजे रखने हैं। और रोजा रखने के बाद किसी उज्र से आपका रोजा टूट गया, तब भी आपको फिर कजा रोजा रखना होगा। अच्छा, अब वो वाली बातें, ये सारी वो बातें थी जिनसे आपका रोजा टूट जाता है, रोजा तोड़ने वाले ये सारे अमूर थे, और इससे आपका रोजा टूट जाता है और आपको फिर कजा लाजिम होती है, यानी आपने कजा रोजा रखना है, ठीक है। अब आपको रोजा जो है अपना कजा यानी रखना पड़ेगा, रोजा आपका टूट चुका है। अब ऐसा भी होता है कि आपका रोजा ऐसी हालतों में टूटा कि ना सिर्फ आपको कजा रोजा भी रखना है, बल्कि कुफारा भी अदा करना है, यानी कुफारा भी, सजा भी आप पर है साथ साथ, कि आप वो कौन से अमूर हैं जिन पर आपका रोजा टूट तो गया, लेकिन कैसे कौन से अमूर है जिससे रोजा भी टूटा आपका, आपने रोजा भी रखना है और साथ साथ कुफारा भी देना है। ऐसे भी अमूर हैं रोजे के मामले में, वो है कि आपने माह रमजान में रोजा रखकर कोई ग़िज़ा या दवा बतौर लज्जत कसदन खा ले या पी लेने से आपका रोजा भी है टूट गया, और आपको कुफारा भी फिर उसका देना होगा, यानी आप जानबूझ के कर रहे हैं ना, वो तो ये था कि जानबूझ के नहीं किया था आपने, आपसे गलती से हुआ था, लेकिन ये जो चीज आप जानबूझ के कर रहे हैं कि माह रमजान में आपने रोजा रखा और उसके बाद आपने कोई ग़िज़ा खा ली, या बतौर लज्जत आपने कोई कोई खाना वाना खा लिया या कुछ चीज खा ली, लाओ चख के देखता हूँ, मतलब बहुत मजे का है, इसको थोड़ा सा खा लेता हूँ, कोई बात नहीं, तो आपका ये गुनाह भी हो गया। यानी इसमें आपने सिर्फ ना सिर्फ वो रोजा दोबारा रखना है, बल्कि उसके साथ आपने उसका कुफारा भी अदा करना है, ठीक है। ये वो अमूर हैं जिनसे कजा और कुफारा दोनों वाजिब हो जाते हैं। अब जो मैं पॉइंट आपको बता रही हूँ, इसी तरह आप सोबत कर लेते हैं, उसमें भी आपको जो है वो कुफारा भी देना होगा और आपको कजा रोजा भी रखना होगा। अपने कसदन खिलवाने से आपने जबरदस्ती खा लिया या किसी ने खिलवा दिया आपको जबरदस्ती, और आप फिर भी जबरदस्ती आपने खा भी लिया, खुद भी खा लिया, तो आपने खुद जबरदस्ती कुछ खा रहे या शौक से खुद ख्वाहिश से खा रहे, तो आपको उस सूरत में, दोनों सूरतों में रोजा तो कजा होता ही होता है, उसके बाद आपको फिर कुफारा भी देना पड़ता है। अपने किसी फेल से ये समझना कि रोजा टूट गया है, पहले आपने समझा कि शायद रोजा टूट गया है, कोई ऐसा आपने काम किया जिससे लगा आपको रोजा टूट गया है, हालांकि नहीं टूटा था, उसके बाद आपने कसदन यानी जानबूझ कर खा पी लिया कि भाई मेरा तो रोजा टूट गया था, तो फिर आपको रोजा भी रखना है, कजा भी रखना है, और आपको फिर कुफारा भी देना है उसका, ठीक है। तो सुबह सादिक से पहले रोजे की नियत करने के बाद अमदन अमदन मुंह के जरिए से जिस्म का वो अंदरूनी हिस्सा जो सीने से शाने तक हो में कोई ऐसी चीज पहुंचाए जो इंसान की दवा या ग़िज़ा में इस्तेमाल होती हो, यानी इसके इस्तेमाल से किसी किस्म का जिस्मानी नफा या लज्जत मकसूद हो, ख्वाह वो नफा या लज्जत कितनी ही कलील क्यों ना हो, हत्ता के बिल्कुल तिल बराबर ही क्यों ना हो, तो कजा और कुफारा दोनों लाजिम आएंगे। आपने कोई भी ऐसी चीज सुबह सादिक से पहले रोजे की नियत आपने कर ली, और उसके बाद आपने मुंह के जरिए आपने कोई भी चीज ऐसी डाली जो आपके जो है अंदर पेट तक चली गई या सीने से शाने तक,
آپ کے کوئی بھی ایسی چیز آپ نے ایسی پہنچائی دوا یا غذا میں جو استعمال ہوتی ہے تو آپ نے اور اس سے آپ کے جسم کو کوئی نفع اور فائدہ پہنچے، جیسے لوگ طاقت کی دوائیاں لے لیتے ہیں، انجیکشن لگوا لیتے ہیں یا اور چیزیں بھی ہوتی ہیں اور چیزیں اس طرح کی جس سے آپ کے جسم کو جسمانی نفع فائدہ پہنچتا ہو، تو اس صورت میں بھی لذت آپ کو محسوس ہوتی ہو تو دونوں صورتوں میں پھر آپ کو چاہے وہ تل برابر ہی چیز کیوں نہ ہو تو اس دونوں صورتوں میں پھر آپ کو قضا روزہ بھی رکھنا ہے اور پھر آپ کو آپ کا کفارہ بھی دینا ہے، یعنی آپ کو اس کا جو کفارہ ہے وہ بھی آپ کو دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اگر کوئی اور چیز آپ کی جو تھی، یہ تو آپ نے آپ کا جو تھا نا کوئی بھی ایسی چیز تھی جو انسان کی دوائی، یہ کس طرح سے تھی کہ آپ نے صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت کے بعد عمدن منہ کے ذریعے سے، یہ آپ کے منہ کے ذریعے سے جوف میں یعنی سب جو حصے میں جو اندرونی حصہ جو سینے سے شانے تک ہوتا ہے، سینے سے آپ کا یہ شانے تک اس حصے تک یہ پورا حصہ جو ہے اس حصے میں وہ چیز آپ کے داخل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ایسا ہے کہ اس کے برخلاف دوسرا کوئی کسی اور ذریعے سے یہ آپ کی چیزیں کس کے ذریعے گئی تھی، منہ کے ذریعے گئی تھی، جس پر آپ کو کفارہ بھی لازم تھا، لیکن کوئی اور ذریعے سے انجیکشن کی بات میں نے کہا تھا نا، انجیکشن جو ہے وہ اس میں نہیں آ رہا آپ کی، ابھی میں نے انجیکشن والی بات کی تھی، انجیکشن اس میں نہیں آ رہا بلکہ وہ جو آپ نے منہ کے ذریعے چیزیں لی تھی، ٹھیک ہے، وہ چیزیں ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں آپ نے کفارہ بھی دینا ہے جو منہ کے ذریعے آپ کی چیز اندر گئی تھی، ٹھیک ہے، اس میں آپ کی جو بھی چیز جاتی ہے خواتین برابری کیوں نہیں تھی، لیکن اگر اس کے برخلاف کسی دوسرے ذریعے سے کوئی چیز آپ کے اندر چلی جاتی ہے تو کفارہ تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کو جو ہے وہ اپنی قضا ہوتی ہے، جیسے میں نے بھی آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ پھر کفارہ نہیں ہوتا، پھر قضا ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ انجیکشن کی جو بات کی تھی اس کو آپ اس کو اس طرح نہ لیجیے گا یا اس طرح نہ سمجھیے گا کہ میں انجیکشن کی بات کر رہی تھی، وہ مثال کے طور پہ کہہ رہی تھی کہ بعض سے لوگ طاقت کے انجیکشن لگوا لیتے ہیں لذت کے لیے یا طاقت کے لیے یا روزے کو تقویت دینے کے لیے، تو وہ تو پھر صحیح درست ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن آپ کو جو منہ کے ذریعے چیزیں جا رہی تھی وہ آپ نے لی تھی اور جسمانی طاقت کے لیے لی یا کسی اور وجہ سے لی یا آپ نے جسمانی فائدہ کے لیے یا آپ نے اس کی لذت کے لیے یا کسی اور وجہ سے، تو یا وہ چیز جو دوا اور غذا میں استعمال ہوتی ہے وہ منہ کے ذریعے آپ نے لے لی تو پھر آپ کو کفارہ بھی دینا پڑے گا، لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی دوسری چیز جو آپ نے جو ہے ناک کان کے ذریعے آپ کی کوئی گئی ہے، کوئی ایسی چیز، دوائی کا بھی میں نے جیسے ذکر کیا تھا تو اس دوائی کا ذکر جو تھا وہ دوسرے طریقے سے تھا، یہاں پر جو دوائی کا ذکر ہوا میں پہلے آپ کو دوائی کا ذکر کر چکی ہوں جو قضا روزے میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی، تو اسی طرح سے مثلا ناک یا کان کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے آپ کی کوئی چیز اندر چلی جاتی ہے تو پھر کفارہ تو واجب کفارہ نہیں ہوتا آپ پر، پھر قضا ہوتی ہے، جیسے پہلے میں نے بتا دیا کہ قضا ہو جاتی ہے، پھر تو آپ پر قضا واجب ہوتی ہے اس صورت میں۔ کفارہ کن کن صورتوں میں ہوتا ہے، وہ دو تین صورتیں میں نے آپ کو بڑی امپورٹنٹ تھی، ہم سبھی جانتے ہیں، ان سے ہم سب پرہیز کرتے ہیں اور ان سب سے کرنا بھی چاہیے کیونکہ پھر وہ نہ صرف قضا روزہ رکھنا پڑتا ہے بلکہ ہم کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے، اور کیونکہ آپ جو بھی چیز کوئی داخل کر رہے تھے اپنے منہ کے ذریعے نہیں کی لیکن ناک اور کان کے ذریعے آپ کے جسم میں گئی تو آپ کا وہ چونکہ اس حصے میں نہیں گئی، جوف کے حصے میں نہیں گئی، سینے سے لے کر شانے تک کا جو حصہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کا اس حصے تک وہ چیز نہیں پہنچی تو پھر تو آپ کو صرف قضا ہے، پھر کفارہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چیز جو آپ نے لی اور وہ آپ کے یہاں سے لے کر یعنی سینے سے لے کر یہاں اوپر تک آئی، شانوں تک آ گئی، اندر کے اندرونی حصے کی بات کر رہی ہوں جسم کے، وہاں تک پھر آپ پر قضا بھی اور کفارہ بھی، یہ دونوں صورتیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر مرد بالغ ہے اور وہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا، تعلق اس نے قائم کیا تو اس پر کفارہ واجب ہو گیا، اگر نابالغ کرے تو کفارہ واجب نہیں ہوگا، تو شاید اس میں مصلحت ہے کچھ اس کا علم ہی نہیں تھا یا جیسی جو بھی صورتحال تھی تو یہ اس میں کفارہ بھی ہے، ٹھیک ہے، روزہ تو گئے گئے آپ کا کفارہ بھی ہو گیا۔ اگر عورت کسی نابالغ بچے یا کسی پاگل کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے تو اس پر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے، دونوں اس عورت پر واجب ہو جائیں گی۔ عورت تو عقل مند تھی اور اس نے نابالغ بچے کے ساتھ ایسا کیا تھا، لیکن نابالغ بچے نے جب کسی کے ساتھ کیا یا تو اس پر صرف آپ کو کفارہ اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے اور اس پر جو ہے وہ اس پر کفارہ اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر مرد بالغ ہے اور وہ عورت کے ساتھ جو ہے تعلق رکھ لیتا ہے تو اس پر کفارہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کفارہ تو آئی گیا، واجب جو آپ کا قضا تھی، روزہ تو قضا ہو ہی گیا، ختم ہی ہو گیا، روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن کفارہ بھی ساتھ میں دے رہا ہے،
لیکن اگر کوئی نابالغ بچہ تھا اور وہ یا نابالغ سے کوئی کرے، کوئی ایسی چیز ہو جائے تو پھر کفارہ واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، قضا ہوگی لیکن کفارہ ہوگا. اسی طرح عورت کا بھی معاملہ ہے کہ اگر عورت کسی نابالغ بچے کے ساتھ یا کسی پاگل کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ایسا عمل کر لے تو اس پر قضا اور کفارہ عورت پر دوبارہ دونوں واجب ہو جائیں گے. عورت تو عقل مند تھی نا، دوسرا بندہ پاگل تھا، جنونی تھا، اس کو تو ہوش ہی نہیں تھا، یا وہ نابالغ تھا، اس کو تو نہیں پتا. اگر ایسا کچھ عمل ہوتا ہے تو آپ کو اس عورت پر کفارہ بھی ہے، قضا بھی ہے. تو یہ دیکھ لیجیے، یہ جو امپورٹنٹ باتیں ہیں ان کو آپ نے بہت مد نظر رکھنا ہے. ان میں 3 باتیں سب سے اہم ہے جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں دوبارہ سے. آپ نے ماہ رمضان میں روزہ رکھ کے کوئی غذا یا دوا بطور لذت قصدن کھا لی یا پی لی، جان بوجھ کر آپ نے کھا لی یا پی لی، ٹھیک ہے، تو آپ کا روزہ بھی رکھنا ہے اور کفارہ بھی دینا ہے. آپ نے صحبت کر لی، اس میں بھی آپ کو قضا روزہ بھی رکھنا ہے اور کفارہ بھی دینا ہے. آپ نے کسی نے زبردستی کھا پی لیا، وہ تو پھر آئے گی اس میں، تب بھی آپ نے کفارہ بھی دینا ہے اور قضا بھی. اچھا، اب قضا رکھنے کے احکام کیا ہے؟ قضا کس طرح رکھیں گے آپ؟ رمضان میں اگر کسی کا روزہ اتفاقاً ٹوٹ گیا، رمضان میں اگر کسی کا روزہ اتفاقاً ٹوٹ گیا تو وہ شام تک کھانے پینے سے پرہیز کرے. قضا رکھنے کے احکام یہ ہیں، آپ نے قضا روزہ رکھنا ہے. اگر اتفاق سے کسی کا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو وہ شام تک پھر کھانے پینے سے پرہیز کرے. ٹھیک ہے، وہ قضا روزہ جہاں تک ہو سکے جلد سے جلد ادا کرنا ہونا چاہیے. قضا کے لیے جو ہم چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں وہ ہمیں ادا کرنی چاہیے. قضا کی جلدی ہو سکے ہمیں قضا روزے کا جو ہے وہ کر دینا چاہیے. قضا روزے مسلسل رکھے جائے. اچھا، قضا روزے بیماری کی حالت میں یا کسی اور حالت میں جب آپ کو چھوٹتے تو پھر آپ اس کا جو ہے وہ ہم لوگوں کو جو ہے کھانا کھلواتے ہیں وہ یا پیسے دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو کیا دیتے ہیں، وہ چیزیں وہ آپ نے ایک تو وہ صورت یہ ہوتی ہے قضا روزہ آپ کا چھوٹا ہے لیکن آپ نے قضا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، تندرست ہے، توانا ہے، تو پھر آپ نے اپنا قضا روزہ جو ہے وہ مسلسل رکھنے ہیں. جتنے بھی روز چھوٹے ہوئے مسلسل رکھنے ہیں آپ نے اور جلد سے جلد ادا کرنے ہیں، جلد سے جلد رکھنے ہیں. اگر پہلے رمضان کے روزے باقی ہیں، دوسرا رمضان آ گیا ہے تو پہلے اس رمضان کے روزے رکھے پھر قضا روزے رکھے. ٹھیک ہے، پہلے تو نئے رمضان کے روزے رکھے جائیں گے. نفل روزہ رکھنے کے بعد توڑ دیا جائے تو اس کی قضا کرنی واجب ہے. نفل روزہ آپ نے رکھنے کے بعد اسے توڑا تو اس کی قضا واجب ہے. اگر کسی میں قضا روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، یعنی روزہ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتا، مثلا تو مسلسل بیمار ہے یا ایسا شخص ہے جس میں طاقت نہیں ہے اور نہ طاقت آنے کی توقع ہے، تو ایسی صورت میں روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کریں. ہم روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کرتے ہیں. جو بیمار ہے اور کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اور اس پہ قضا روزہ لازم آ گیا ہے تو پھر فدیہ ادا کرے وہ، کیونکہ آگے طاقت آنے کی ہمت بھی نہیں ہے اور اسے پتا ہے کہ آگے بھی وہ روزے نہیں رکھ سکتا، پھر اس کا جو ہے وہ فدیہ ادا کرے. اور یہ کیا ہے، یعنی ہر روزے کے معاوضے میں 2 وقت کا کھانا ایک شخص کے فطرے کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت نقد کسی مسکین کو دے دے. یعنی آپ نے اگر آپ کا روزہ نہیں رکھ سکتے آپ تو آپ روزانہ کیا کریں، 2 وقت کا کھانا کسی بھی ایک آدمی کو کھلا دیں. آپ کا روزے کا جو ہے وہ فدیہ قضا جو ہے آپ کے روزے کی ادا ہو جائے گی. اور ایک شخص کا فطرہ، جتنا آپ کا فطرہ ہوتا ہے، 2.25 سیر گندم ہے آپ کے فطرے کی، یا وہ رقم جو ہے وہ آپ دے دیں کسی کو. 2.25 سیر گندم کی جو رقم ہے، میرا خیال ہے 2.25 سیر، مجھے نہیں پتا کتنا روپے کلو آٹا ہے، اس حساب سے آپ نے 2.25 سیر گندم یا کوئی بھی غلے کی جو قیمت ہے وہ آپ نقد کسی مسکین کو دے دیں. کھانا تو روزانہ نہیں کھلا سکتے، آپ کو نہیں پتا کس کو کھلانا ہے کس کو نہیں کھلانا، تو آپ 2.25 سیر گندم کا جو فطرہ آپ کے برابر، فطرے کے برابر رقم ہوتی ہے، وہ آپ نے کسی مسکین کو آپ دے دیں تو آپ کا فدیہ روزے کا ادا ہو جائے گا اگر آپ روزے نہیں رکھ پائے تو. مرحومین کی طرف سے کوئی شخص اس کے قضا روزے نہیں رکھ سکتا، البتہ فدیہ دینا جائز ہے. اور آپ کا جو لوگ مر گئے، مرحوم ہو گئے ہیں، ان کا تو روزہ، ان کی طرف سے آپ روزے نہیں رکھ سکتے. قضا روزے آپ چاہیں ان کی طرف سے رکھ لیں، ان کے جو قضا ہو گئے تھے روزے تو آپ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، ہاں ان کی طرف سے فدیہ دینا جائز ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ میرے والدین پورے روزے رکھتے تھے اور ان کے 1 مہینے کے روزے رہ گئے تھے یا 40 دن کے رہ گئے تھے یا اتنے رہ گئے تھے، تو آپ اس کا فدیہ کسی کو دے دیں، وہ دیا جا سکتا ہے.
ان کی جگہ پہ روزہ نہیں رکھا جا سکتا. اسی طرح اب اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایسے بھی پوائنٹ ہیں جن سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی اگر کوئی بھول کر کچھ چیزیں تھیں آپ نے سہون تھی جو غلطی سے ہوئی, کچھ چیزیں تھی جو آپ کے عمدن ہوئی یعنی آپ نے جان بوجھ کر کی, تو آپ کو اس صورت میں آپ کو قضا روزہ بھی ہوا آپ کا, اور قضا روزے کے ساتھ کفارہ بھی ہوا, اور ایک میں آپ کو صرف قضا ہی ادا کرنی پڑی. لیکن کچھ امور ایسے بھی ہے جن سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگر کوئی بھول کر کھا لے یا پی لے یا سوتے میں اس کا کوئی اخراج ہو جائے تو اس کا جو ہے اور وہ جو ہے پھر اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے, اچھا بشرطے کہ اور اسی طرح سے اس نے اگر کسی کے ساتھ صحبت کی یعنی اپنی شریک حیات کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی, تو اس میں اگر اس کا اخراج نہیں ہوتا تو بھی پھر اس کا جو ہے وہ روزہ, یا پھر سر میں تیل ڈالا, سرما لگایا, عطر یا پھول کی خوشبو سونگھی, یا بلا اختیار یعنی جان بوجھ کے نہیں کوئی دھواں وغیرہ یا غبار وغیرہ حلق میں چلا جائے, اور یا بلا اختیار آپ کو کہہ آ جائے, منہ بھر کے تو نہیں آ رہی لیکن معمولی سی آ جاتی ہے, آ جائے اور حلق میں خود بخود وہ چلی جائے, تھوڑی سی آپ کے حلق میں چلی جاتی ہے, اور رات میں غسل کی حاجت ہوئی لیکن تمام دن آپ غسل نہ کر سکے, یا آپ نے جو ہے وہ یورین کی جگہ یا کسی اور جگہ سے آپ نے پانی ڈالا, تیل لگایا یا کچھ اس طرح سے منہ سے نہیں, تو آپ کا ان ساری حالتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اور ٹھنڈک کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ اچھا عورت جو ہے بد مزاج شوہر کے خوف سے زبان کی نوک سے سالن کو اگر چکھ لیتی ہے تب بھی اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. ویسے تو چکھنا نہیں چاہیے, لیکن اسے پتا ہے کہ اگر سالن میں نمک تیز ہو گیا اور گھر میں کوئی چکھنے والا نہیں ہے یا مرچیں تیز ہو گئی ہیں اور اس کا شوہر بہت ظالم و بد مزاج آدمی ہے, لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہوگا, تو وہ عورت جو ہے سالن اس نے چکھ لیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. لیکن بار بار یہ عمل نہیں کرنا ہے اور نہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ روزے کے جو احترام ہے, جو تقدس ہے, جو ہدایات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. دانتوں میں لگی ہوئی چیز کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر ذرا سی چیز لگی ہوئی ہے, بتا دیا تھا کہ ذرا سی چیز لگی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر اس سے زیادہ ہے, چنے سے برابر ہے, چنے سے بڑی ہے, تو پھر آپ کا روزہ جو ہے قضا بھی لازم آ جاتی ہے. اور یا کوئی چیز تھی اور وہ آپ نے دوبارہ سے اندر نکل لی تو بھی پھر آپ کا قضا لازم آ جاتی ہے. تو وہ سارے امور تھے جن سے روزہ جو ہے وہ یا تو آپ کو قضا رکھنا پڑتا ہے یا قضا اور کفارہ دونوں دینے پڑتے ہیں. اب روزے کا کفارہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رمضان کا روزہ توڑنے پر کفارہ لازم آتا ہے. جب رمضان کا روزہ توڑے تو کفارہ لازم آتا ہے, اور کفارہ یہ ہے کہ مسلسل 60 روزے رکھے, اگر بیچ میں ایک روزہ بھی ناغا ہوا تو اثر نو دوبارہ روزے رکھنے شروع کرے. اب بھی میں نے آپ کو دونوں صورتیں بتا دی نا, کفارہ میں جان بوجھ کر کرنے میں اور غیر ارادتاً آپ نے کرنے میں فرق ہے. ٹھیک ہے, اور اگر اس طرح سے ہو جاتا ہے یا ایسی سچویشن ہوتی ہے, کون کون سی صورتیں ایسی تھی جن میں آپ کو صرف جو تھا وہ آپ نے جو تھا اپنے قضا روزے کا آپ نے فدیہ دے دیا تھا, لیکن اب آپ کفارے کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ جو ہے روزہ رمضان کا روزہ توڑنے پر آپ پر کفارہ لازم آتا ہے, جب آپ توڑ رہے ہیں تو جان بوجھ کر ساری صورتیں بتائی تھی کہ ان کی صورتوں میں آپ روزہ توڑ دیتے ہیں. اب آپ کفارہ یہ ہے کہ مسلسل 60 روزے آپ رکھیں, اگر بیچ میں ایک روزہ بھی ناغا ہوا تو اثر نو دوبارہ سے روزے رکھنے شروع کرنے پڑیں گے آپ کو. دیکھیں بہت بڑا کفارہ ہے روزہ توڑنے کا, تو ہم روزہ رکھنے کے بعد روزہ نہیں توڑتے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی مسلمان کو کتنی بھی بڑی آفر کر دی جائے, اسے کہا کہ تو اپنا روزہ توڑ دو, تو کبھی بھی روزہ نہیں توڑے گا. ٹھیک ہے, کبھی بھی مسلمان اپنا ایمان کی وجہ سے روزہ نہیں توڑے گا. اگر حیض کی وجہ سے کفارے کے روزے میں ناغا واقعہ ہو جائے تو وہ معاف ہے, اور اس لیے دوبارہ یہ وہ عذر شرعی ہے. خواتین ہوتی ہیں ان کو چونکہ روزہ آپ نے کفارے کے روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں, رکھ رہے ہیں آپ نے رکھنے ہیں, تو اور اگر بیچ میں کوئی روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر دوبارہ سے رکھنے شروع کرنے پڑتے ہیں. لیکن اگر آپ نے جو ہے وہ خاتون ہے, خاتون کی طبیعت درمیان میں خراب ہو جاتی ہے تو آپ کا روزہ چھوٹ جائے گا, اس حالت میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو اس میں آپ کو دوبارہ سے روزے شروع نہیں کرنے, کیونکہ جتنے روزے آپ نے رکھ لیے وہ آپ کے ہو گئے ہیں, اور اب جو باقی روزے ہیں تو وہ چونکہ شرعی معاملہ ہے اور اللہ کی طرف سے, اس کے بعد سے آپ دوبارہ جب طہارت آ جائے, کر لے, پاک ہو جائے, تو آپ دوبارہ سے اپنے روزے رکھ کے پورے کر لیں. تو آپ کو فوراً, لیکن پاک ہوتے ہی آپ فوراً روزے رکھنا شروع کر دیں,
और इस तरह कुफारे के रोजे में वक्फा होने नहीं पाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि फिर बहुत दिन छोड़ के फिर दोबारा रखना शुरू करें, नहीं, आपको वो जो दिन थे उससे आप पाक हो गए तो आपने रोजा रख लिया और आपने कुफारे के रोजे रख लिए। अगर नफाज की वजह से कुफारे के रोजों में फजल वाक़या हो जाए तो वो माफ नहीं है, लिहाजा सारे रोजे रखने होंगे। अगर जानबूझ के आपने ऐसा कर रहे, आप पाक हो गए थे और फिर भी आपने रोजा नहीं रखा और जो है वो, तो फिर माफी नहीं है, फिर तो आपको ये कि क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो हुआ था उस वक्त गुजर गया, आपका 7-8 दिन का जो भी वक्त है वो गुजर गया है। अब आपको तसल्सल के साथ उसी तरह रोजे बरकरार रखने हैं और रोजों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, वरना फिर रोजे आपको दोबारा से माफ नहीं होंगे, फिर दोबारा से रखने पड़ जाए। अच्छा, कुफारे के रोजे के दौरान में कोई इस कदर बीमार हो जाए कि रोजा रखने की सकत बाकी न रहे, तो ऐसी सूरत में कुफारे का दूसरा तरीका ये है कि एक रोजे के बदले 60 मिस्किनों को सुबह शाम और 2 वक्त पेट भर खाना खिला दे। अगर कुफारे के रोजे आप नहीं रख सकते या बीमार पड़ गए हैं या कोई ऐसी सूरत है कि आपने रोजा नहीं आपसे रखा जा सकता, बीमार हैं आप, तो रोजाना एक मिस्किन को सदका फित्र के मिकदार के मुताबिक आप उसे एक रोजे के बदले में, कुफारे का तरीका तो ये है कि अगर कुफारा हो गया ना तो एक रोजे के बदले में 60 मिस्किनों को सुबह शाम 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाए, या रोजाना एक मिस्किन को, ठीक है, रोजाना एक मिस्किन को सदका फित्र की मिकदार के मुताबिक आप उसे गल्ला दे दे या खाना खिला दे, या 60 दिन तक एक मिस्किन को दोनों वक्त तक खाना खिला दे, एक ही बात है। यानी आपको जो है वो 60 मिस्किनों को खाना खिलाना है, यानी एक को खिला दे, रोजाना खिला दे, दोनों वक्त खिला दे, आपने इस तरह से पूरा कर देना है। खाना एक ही वक्त में खिलाए या मुख्तलिफ औकात में खिलाए, बहरहाल आपको 60 मरतबा तादाद जो है पूरी करनी है। 60 लोगों को खिलाए, एक ही बंदे को खिलाए, आपने तादाद पूरी करनी है उस रोजे के कुफारे की। ठीक है, तो आपने रोजाना जो है एक रोजे के बदले में 60 मिस्किनों को सुबह शाम जो है वो 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाना है रोजाना। फिर मैं दोबारा बता देती हूँ, कुफारे का दूसरा तरीका ये है कि एक रोजे के बदले में 60 मिस्किनों को सुबह शाम 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाए, या रोजाना एक मिस्किन को सदका फित्र की मिकदार के मुताबिक आप गल्ला दे दें, ठीक है, अनाज दे दें, या 60 दिन तक एक ही मिस्किन को दोनों वक्त का खाना खिला दें, या खाना एक ही वक्त में खिलाएं या मुख्तलिफ औकात में खिलाएं, बहरहाल उसकी तादाद आप पूरी कर लें। कुफारे के रोज से बीमारी की वजह से वह मुनकता हो जाए, रोजे आपके मुनकता हो जाए, तो तंदुरुस्त होने के बाद असर आप रोजे रख ले, ना रख सकते कुफारा अदा करें। अगर एक ही या फिदिया दे, जो दोनों सूरतें हैं ना आपकी, अगर आप पर कुफारा लाजिम आ गया था, वो रोजों का कुफारा अलग है और फिदिया आपका जो कजा रोजा है वो उसका तरीका अलग है, दोनों आपको अलग अलग बताए मैंने। एक में आपको जो था वो रोजा कजा आया था आप पर, और एक में कजा और कुफारा दोनों आ जाते हैं, तो दोनों सूरतों की दोनों हालतें ही अलग अलग है। ठीक है, अगर एक ही रमजान में कई रोजे टूट गए तो एक ही कुफारा वाजिब होगा, अल्लाह ना करे किसी के कई रोजे टूट जाए, लेकिन हाँ बीमारी है, वजह है, आपने हिम्मत की फिर रोजा रख लिया लेकिन फिर टूट गया, तो ऐसी सूरत में एक ही कुफारा वाजिब आएगा। अगर एक ही रमजान में कई रोजे टूट गए तो एक ही कुफारा वाजिब होगा। सिर्फ रमजान के रोजे कसदन तोड़ देने से कुफारा लाजिम आता है। कुफारा जो है रमजान के रोजे तोड़ने से कुफारा आप पर लाजिम आता है, वरना फिर कजा आप रख लेते हैं, बाकी रोजों की जो है आप पे कजा आ जाती है। दूसरे रोजों में नहीं है, दूसरे रोजों में तो कजा आप रोजा रख लेते हैं, ठीक है, लेकिन रमजान के रोजे अगर आप पे टूट जाते हैं तो आप पर कुफारा, दिन में कुफारा है, उनमें कुफारा देना होगा, जिनमें सिर्फ कजा थी तो उसमें आपको कजा पूरी करनी होगी, चाहे वो रमजान ही के कजा रोजे क्यों ना हो। सिर्फ रमजान के रोजे कसदन तोड़ देने से कुफारा लाजिम आता है, दूसरे रोजों में नहीं, चाहे वो रमजान ही के कजा रोजे क्यों ना हो। अगर कोई भूले से या गलती से कोई चीज अंदर चली जाए तो कुफारा नहीं होता, ठीक है, कुफारा नहीं होता। ये कजा की सूरतें मैंने बता दी हैं आपको, लेकिन कुफारा फिर नहीं होगा। कुफारा में तो आपको सजा ज्यादा है ना, आपको पता है मुसलसल 60 रोजे रखने हैं या 60 मस्किनों को आपको खाना खिलाना है, इस तरह से फिदिया आपको देना है। अच्छा, अगर मेहमान के ना खाने से या दावत कबूल ना करने से मेजबान नाराज होता हो तो मेहमान को मेजबान के खातिर रोजा तोड़ना जायज है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा मुसलमान तो मुसलमान के लिए कभी भी ऐसा नहीं करता, ना कभी होगा। ये पता नहीं कोई ऐसी शिका होगी या कोई ऐसी सूरत हाल हो गई होगी, वरना ऐसा कभी भी नहीं होता, ना कभी हुआ है, ना कभी आइंदा कभी होगा ऐसा कि
آپ جو ہے وہ کسی کی دعوت قبول کر لیں اور روزہ کھول لیں، نہ آپ کریں گے ایسا، نہ کبھی آپ کا مسلمان میزبان ایسا کرے گا، اور نہ ہی آپ کسی کافر کے یا کسی اور کے گھر میں میزبان ہوں گے، تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ پوائنٹ کو تو آپ خارج از دینی احکام تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن اس کو احتمال میں نہ رکھیں اس پوائنٹ کو اس طرح۔ اچھا، قضا روزہ فاسد تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا کفارہ نہیں ہوتا۔ جو روزہ آپ کا قضا ہو جاتا ہے وہ فاسد ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کی آپ کو صرف آپ نے قضا روزہ ہی رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا جو قضا روزے تھے، دونوں پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ آپ کو روزہ توڑنے والے امور میں صرف ایسی چیزیں جن سے آپ کا صرف قضا واجب آتی ہے، ٹھیک ہے، صرف آپ نے روزہ رکھنا ہے، کچھ نہیں کرنا آپ کو۔ آپ کو روزہ کن کن صورتوں میں ٹوٹ گیا ہے، ان صورتوں میں آپ نے صرف روزہ جو ہے قضا رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیماری ہے یا کوئی اور صورت ہے پھر آپ کو فدیہ دینا ہے، ٹھیک۔ اور اگر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھی وہ آپ کو میں نے بتا دی، وہ سبھی کو ہم سب کے تقریباً علم میں ہے وہ سارے پوائنٹ، لیکن ہم نے دین احکامی ہے تو آپ کو ہر چھوٹی چھوٹی بات بتائی گئی ہے، حقے کا بھی بتا دیا ہے، ہر چیز کا بتا دیا ہے، دھوئے کا بھی بتا دیا ہے۔ لیکن دوسروں ایسی ایسی صورت میں جو آپ کا روزہ، ایسے مفسدات بھی ہیں، ایسے امور بھی ہیں جن میں آپ کا روزہ نہ صرف توڑنے کے بعد نہ صرف قضا رکھنا پڑتا ہے بلکہ اس میں کفارہ بھی دینا پڑتا ہے۔ وہ امور بہت بڑے بڑے ہیں جو میں نے بتائی دیا ہے۔ کسی کے ساتھ آپ صحبت کر لیتے ہیں، بیوی کے ساتھ، یا کسی آپ اول بیوی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، عورتوں کی بات ہے ہی نہیں یہاں پر، ہم مسلمان ہیں، تو آپ نے ایسا کر لیا ہے اور قصدن، یا پھر اس کے بعد آپ نے ماہ رمضان میں کوئی روزہ رکھ کر کوئی غذا یا دوا بطور لذت خود جان بوجھ کر کھا لیا پی لیے تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور نہ صرف ٹوٹ گیا ہے بلکہ وہ اب قضا نہیں ہے رہا، قضا تو ہے ہی، اس کے ساتھ آپ نے کفارہ بھی اب دینا ہے۔ جب کفارہ آپ کو پتا ہے یہ کتنا سخت ہے کفارہ آپ کو، تو وہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ کفارہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے روزے بھی رکھنے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کتنے روزے رکھنے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو مساکین کو کھانا بھی کھلانا ہے آپ نے، تو یہ آپ نے بہت خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ جب روزہ رکھ رہے ہیں، خاص طور پر رمضان، یہ رمضان کے روزوں کی بات زیادہ کر رہی ہوں، رمضانی کے روزوں کی بات ہو رہی ہے، اور رمضانی کے روزے کے حوالے سے یہ چیزیں بتائی گئی ہیں آپ کو کہ ان چیزوں کا آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ جہاں نفل اور دوسرے روزوں کے بارے میں بتایا تھا کہ نفل اور دوسرے روزے جو ہیں کن امور کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، تو وہ روزے نفل بھی اور دوسرے روزے بھی ٹوٹ جاتے ہیں اگر وہ چھوٹے دوسرے امور تھے جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، وہ چند امور تھے جن سے آپ کا وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آج میں آپ سے مخاطب تھی اور میں نے روزے کے حوالے سے جو امور ہوتے ہیں جن سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کو قضا روزہ رکھنا ہوتا ہے، اور وہ امور جن سے آپ کا نہ صرف روزہ ٹوٹتا ہے بلکہ آپ کو کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، قضا بھی رکھنا پڑتی ہے، کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اور پھر وہ امور بھی بتا دیے جن سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ موضوع تھا، اور جو ہے بس میں اس پروگرام کا اختتام کرتی ہوں۔ آخر میں آپ سب لوگوں کو اللہ حافظ کہتے ہوئے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، نواز بلیانہ صاحب کو بھی صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، مجھے بھی صحت اور تندرستی عطا کرے، دنیا کے تمام بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا کرے، فلسطین کے حالات بہتر کرے، پاکستان کے حالات اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ جب سنجیبی کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں گی۔ اس حوالے سے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں، پوچھنا چاہیں تو میں آپ حاضر ہوں، جہاں تک میرا علم ہے میں آپ کو جو ہے وہ ضرور آگاہ کرنے کی کوشش کروں گی، یا اس سے متعلق اگر آپ کو سوال کرے جو آج میں نے آپ سے بات کی ہے اور یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے تو میں دوبارہ بھی بتانے کی کوشش کروں گی اور بتا دوں گی آپ کو۔ تو یہ بس آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔